علیکم میں آج آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گی آپ کے بچوں کے بارے میں، ان کی نشو و نما کے بارے میں، آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کو کیا سمجھ آتا ہے. لیکن ہم پوری نشو و نما ایک سیشن میں جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. تو ہم ایک چیز جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ نظر آ رہی ہے اپنے بچے کے بڑے ہونے میں؟ کیا قد میں لمبا نہیں ہو رہا، یا وہ وزن میں ٹھیک نہیں بڑھ رہا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی ہوگی. اس سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ یہ بات ہوگی کہ کیا آپ کا بچہ جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ کیسی ہے. کیا وہ پیلی ہے یا سفید ہے؟ کیسے رنگ کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیلدی ہے، یعنی وہ آپ کو صحت مند محسوس ہوتا ہے اپنا بچہ؟ تو اگر آپ کو صحت مند نہیں لگتا اور آپ کو لگتا ہے کہ رنگت جو ہے وہ اس کی کسی بھی وجہ سے اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہم جو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گی نوزائیدہ بچوں کی، یعنی نیو بورنس، جو کہ نئے پیدا ہوئے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گی. تو ان کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے، اس کے جو ریزنز ہوتے ہیں، اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ بہت سی ہوتی ہیں. ان میں سے پیلی رنگت اگر ہم کہہ دیں تو پیلی رنگت جو ہے یرقان میں ہمیں پہلے یرقان کو بتانا پڑ جاتا ہے، کہ کیونکہ جو نیو بورنس ہوتے ہیں ان میں یرقان جو ہے وہ بہت کامن ہے. جو ایوریج وزن کے بچے ہوتے ہیں، اچھے وزن کے بچے پیدا ہوتے ہیں، 2.5 کلو سے اوپر کے، 2.5 kg سے اوپر کے بچہ، اس کی جو ویٹ جو ہے وہ اچھا ہے، اور اس کا پھر بھی اس کو پیدائشی ارکان جو ہے 60 سے 70% چانسز ہیں اس کو پیدائشی ارکان ہوگا. اور اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کے ابھی تک جگر جو ہے پوری طرح سے بناوٹ اس کی نہیں ہوئی تھی. اب اگر وہ 2.5 سے کم عمر کا وزن کا بچہ ہے، تو اگر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں 70% سے اوپر بچوں کو، یعنی 80% بچوں کو بھی جو ہے وہ یرقان ہوگا. اور ہمیں جو ہے اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بھی کھلا رکھنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو یہ بھی تیار رکھنا پڑے گا کہ ہم فوراً اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھائیں، اور فوراً اس کے بعد میں چیک کریں کہ بلڈ سیمپل دینا پڑے، شاید ہمیں خون دینا پڑے چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کے یرقان کی اس وقت لمٹ کیا ہے. کیونکہ ایسے ہم نے ایک گراف بنایا ہوتا ہے کہ اتنا ہے یرقان سے 12 سے اوپر جا رہے پہلے دن پہ یا دوسرے دن پہ، اور بچہ بھی آپ کا جو ہے اس نے اتنا یورین پاس نہیں کیا، یا اس نے بھی جو سٹول یا بلیک کلر کا موشن جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے اچھی طرح سے. تو ہمیں ظاہر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان بچوں میں غذائیت، یعنی دودھ کی جو ماں کا دودھ ہے اس کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اور کیا دوسرا دودھ تو نہیں پلا رہے، اور اب دوسرا دودھ پلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا پانی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. تو پانی کی کمی تو نہیں ہو رہی. بہت سے اور وجوہات ہیں جن میں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جس میں بلڈ گروپ انکمپیٹیبلٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی ماں اور بچے کی جو بلڈ گروپ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک طرح سے وہ متناسب نہیں ہوتا، یعنی اے بی او انکمپیٹیبلٹی آ جاتی ہے، یا آر ایچ نیگیٹو اور پازیٹیو. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کوئی اے پازیٹیو ہوتا ہے، کوئی بی پازیٹیو ہوتا ہے، کوئی اے نیگیٹو ہوتا ہے، کوئی بی نیگیٹو ہوتا ہے. اس طرح سے بہت سے بچے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ جن کی مائیں جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، خود بچے نیگیٹو ہوتے ہیں، یا مائیں نیگیٹو ہوتی ہیں بچے پازیٹیو ہوتے ہیں. تو ہم پھر اس کے لحاظ سے ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اب اس بچے کو کیسے دیکھنا ہے اور اس کی کیسے ٹریٹمنٹ کروانی ہے. تو اس کو فوراً ہمیں ہسپتال لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے فوراً ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے. کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، وہ جب ڈاکٹر آپ کو کہے تو پلیز یہ مت کہیے گا کہ نہیں ضرورت نہیں ہے کروانے کی، کیونکہ ڈاکٹر کو آپ زیادہ پتہ ہے. اگر آپ خود سے افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ پرائیویٹ جانا چاہتے ہیں تو آپ پرائیویٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اور اگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں جا سکتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب طرح اپنے پاکستان کے سب بچوں کو دیکھیں. تو ہمارے پاس بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں، جہاں پہ اگر میں کراچی کی بات کروں تو کراچی میں جناح ہسپتال ہے، اور ہمارے وہ جو بچوں کا خاص طور پہ بہت بڑا ہسپتال بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم کریں سول ہسپتال ہے، جاؤ کے ساتھ جو ہے وہ والا ہسپتال ہے، پھر عباسی شہید ہسپتال ہے، اور اسی طرح بہت سے اور ہاسپٹلز ہیں جو کہ آپ کے بچوں کو بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی آپ کے پیسے خرچ کیے بچے کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے.
یہ ہاں رش ہوتا ہے، لیکن رش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ رش سے گھبرا کے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو نہ دکھائیں۔ اب جو آپ نے یہ بات کی کہ بچے جو ہیں وہ پیلے ہیں، تو پیلے ہیں تو آپ نے کہا کہ ان کو یہ ارکان ہے، ارکان کی ہم نے جو آپ کو 2-3 وجوہات بتائیں وہ الگ تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں جن میں کہ آپ بالکل بچے پہ رسک نہیں لے سکتے اور آپ کو فوراً ہسپتال جانا ہے، فوراً بچے کو یہ جو بچے آپ کے چھوٹے چھوٹے اللہ نے معصوم بچے آپ کو دیے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ان کو فوراً علاج کی ضرورت ہے۔ اگر فوری طور پہ علاج نہ کیا جائے تو وہ دماغی طور پہ جسمانی طور پہ معذور ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ارکان کے بارے میں ہم نے اس لیے پہلے بات کی ہے اور آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اس کے بعد خون کی کمی کی بات، اصل میں تو ہم خون کی کمی کی بات کر رہے تھے، جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو اپنا بچہ پیلا تو نہیں لگتا ہے یا آپ کو کچھ سفید تو نہیں لگتا، تو وہ والی بیبی اگر آپ گھر میں ڈیلیور ہوا ہے، یا اب تو گھر میں کم ڈیلیور ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ڈیلیور ہوا ہے، لیکن کسی ڈاکٹر نے جو کہ بچوں کا ڈاکٹر ہے اس نے اس کو اس وقت نہیں دیکھا، تو اس کو شاید وہ دوسرا ڈاکٹر جو وہ مس کر جائے، وہ اس کو نظر نہ آئے وہ چیز، لیکن اگر اس ڈاکٹر نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ ہاں یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر آپ کافی حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو گھر جا کے ذرا سا بھی لگے کہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ مجھے لگ رہا ہے، تو آپ فوراً واپس جا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ خون کی کمی جو نیو بورنس ہیں ان میں خون کی کمی جو ہے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے بہت طرح کے انیمیاز ہوتے ہیں، یعنی بہت طرح کی خون کی کمی ہو سکتی ہے، تو ہم اس میں وہ فولاد کی کمی یا فولک ایسڈ کی کمی اور جو کہ عام بچوں میں ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ کسی اور وجہ سے ان کو خون کی کمی ہوتی ہے اور بعض دفعہ امیڈیٹ ان کو خون لگنا پڑتا ہے اور دینا پڑتا ہے یا بلڈ ایکسچینج کرنا پڑتا ہے، بہت سی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں، کبھی بھی ان چیزوں کو ایسے نہ سمجھیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بچے جو ہیں وہ جو ہم سے ہمارا ملک بنے گا، قوم بنے گی آگے، ان کو شروع دن سے ہمیں نگہداشت کرنی ہے ان کی اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو پہلے ہم نے بات کی تھی نیو بورنس کی یا نوزائیدہ بچوں کی جو کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بیبیز تھے، لیکن اب ہم بات کریں ان بچوں کی جو کہ آپ سمجھ لیجیے سال کے ہیں یا سال سے اوپر کے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ بڑے ہو رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد ہی ہمارے بچوں میں خون کی کمی آنے لگتی ہے جو کہ فولاد کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ میں نے غذائیت جو بچوں کو دی ہوئی ہے وہ 6 مہینے تک کے سٹورز ہوتے ہیں جو کہ جگر میں ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے، وہ فولاد کے سٹورز ہوتے ہیں، تو 6 مہینے تک اگر ان کو غذا نہ بھی دوسری دی جائے اور فولاد کم بھی ملے تو اس سے پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر 6 مہینے کے بعد آپ کے بچے کو پھر بھی آپ نے غذا نہیں دی اور اچھی طرح سے نہیں دی، تو میرے سوالات تو آپ کے پاس پھر بھی موجود ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کھانا کھاتا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا، وہ غذائی دودھ کون سا پیتا ہے، والدہ کے دودھ میں ہے یا آپ اس کو ڈبے کا دودھ دیتے ہیں یا آپ اس کو بکری کا دودھ دیتے ہیں یا کھلا دودھ دیتے ہیں، تو یہ سارے دودھ جو ہیں ان کی الگ الگ جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے کو کیا کس طرح سے غذا دی جا رہی ہے اور وہ بچہ کیسا ہے۔ نشو و نما میں آپ کو دیکھنا ہے کہ قد بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، بچے کا وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، اور کیا دماغی طور پہ وہ وہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا، آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ بہت اچھا سوتا ہے، رات کی نیند پوری کرتا ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ کھانا کھاتے ہوئے ضد نہیں کرتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وہ بھی بچے ایسے ہیں جو بہت ضدی ہو جاتے ہیں اور بچہ کھانا کھانے کی طرف رغبت نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں منرلز کی، فولاد کی، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، B12 کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، تو ان اس غذائیت کی کمی کی وجہ سے بچے غذا نہیں لیتے اور فردر وہ اور کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ان میں اور مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ قد تو چھوٹا نہیں رہ گیا، اگر قد چھوٹا رہنا شروع ہو جائے تو آپ کے دماغ میں یہ بات بھی میں ڈال دوں کہ آپ کے پہلے بچے کے پہلے 2 سال سب سے زیادہ اہم ہے اس کے دماغ کی اور اس کے جسامت کی بڑا ہونے کے لیے، جو کہ اللہ میاں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ سب سے بڑا جو سر کا سائز ہے اور دماغ کا سائز ہے سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے پہلے 2 ایئرس میں، اور اس کے بعد جو ہے جو
باقی کے 3 سال ہیں، یعنی 5 ایئرس تک بچے کی گروتھ پیریڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس میں بچوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اگر نشو و نما اچھی نہیں ہوگی دماغی طور پر تو بچہ ایموشنلی یعنی اس کی جو گروتھ ہے اس میں وہ عام طور پہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، سوشلی بھی اچھا نہیں ہوگا، یعنی بات بات پہ رونا، بات بات پہ ضد کرنا، بات بات پہ لڑائی کرنی، اور بہت زیادہ ہائپر ہو جانا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، کود رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو یہ سب غذائیت کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن کیونکہ ابھی ہم غذائیت کی بات کریں اس لیے ہم صرف اور صرف اس وقت توجہ دیں گے کہ یہ بچے جو کہ پیلے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب آپ نے اس کے بعد میں بات کی ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ سوتا ہے وقت پہ، جاگتا ہے وقت پر، زیادہ بھاگ دوڑ تو نہیں کرتا، شرارت کتنی کرتا ہے، اور اس کو اپنی سیفٹی کا خیال ہے کہ نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ان بچوں کے لیے دیکھیں کہ ان کی ہم غذا کیا دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں، اور ان کے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے بعض دفعہ ہمیں، اور آپ سب سے امپورٹنٹ چیز نہ بھولیے کہ ٹیسٹ کروانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا جیسا مرض جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کامن ہے اور عام ہے، تو ہمیں کوئی تھیلیسیمیا، اور اگر آپ کے خاندان میں خاص طور پہ کسی کو خون لگتا ہے یا آپ کے بہن بھائی چچا پھپھی خالہ ماموں کسی کے بچے کو خون لگتا ہے ماں کے یا باپ کے، تو فوراً امیڈیٹلی آپ کو بچے کو لے کے جانا ہے اور اس کے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں اور دیکھنا ہے کہ کہیں تھیلیسیمیا کا مرض تو نہیں ہے جو اس کو تکلیف دے رہا ہے یا پریشانی دے رہا ہے، اور کیا ہم امیڈیٹلی سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور اقدام کیا کیا ہیں جو کہ اٹھائے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. عام طور پہ جب ایک ڈاکٹر بچے کو دیکھتا ہے اور وہ شکل دیکھ کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس کو کون سی کمی ہو رہی ہے، اس کو خون کی کمی ہو رہی ہے تو فولاد کی کمی ہو رہی ہے، اور ہمیں بہت سی چیزوں سے اور بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں. اب جو بات ہم کر رہے تھے کہ فولاد کی ڈیفیشنسی یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، یہ سب سے زیادہ عام کامنسٹ انیمیا ہے، سب سے بڑی وجہ ہے رنگت. ہم نے پہلے یہ بات کی کہ فولاد کی جو کمی ہے یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا سب سے کامنسٹ انیمیا ہے بچوں کا. اگر یہ کامنسٹ انیمیا ہے تو اس کی وجہ تو آپ بتائی دی کہ غذا ہم نے بچے کو ٹھیک نہیں دی. تو غذائیت کیا ہے جو آپ نے بچے کو دینی ہے؟ ظاہر ہے کہ 4 مہینے سے 6 مہینے تک ہم جو ہے بچے کی غذا جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے شروع کرنے کے، اور وہ بھی آپ کو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا، یہ بتائے گا جب آپ اس کے پاس جائیں گے اپنے بچے کو لے کے کہ کیسے اپنے بچے کو غذا دینی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں جن میں فولاد زیادہ ہے. جیسے فروٹس جو ہیں ان میں فولاد آپ کو بہت اچھی ملے گی، سبزیاں ہیں، پھل سبزی اور گوشت. جیسے اپنے بچوں کو قیمے کے کباب بنا کے یا قیمہ جو ہے وہ بالکل اس میں گرائنڈ کر کے کھچڑی کے اندر مکس کر کے وہ دے دیا. اب بکری کا بھی دے سکتے ہیں وہ قیمہ، اور آپ چاہیں تو دوسرا گوشت گائے کا بھی دے سکتے ہیں، اور مرغی کا گوشت جو ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو سارے گوشت جو ہے استعمال کیے جا سکتے ہیں. پالک، لوگ پالک کو کہتے ہیں، تو پالک باقی اچھی ہے سبزی، لیکن میں کہتی ہوں ہضم کرنے میں آسان سبزی پہلے جو آتی ہے وہ ٹینڈے اور کدو اور لوکی، یہ بڑے آسان ہضم کرنے والی سبزی ہیں، اور یہ بڑی وائٹامنز اور ان سے منرل سے بھرپور سبزیاں ہیں. اور لوگ ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آلو دے دیں، اور آلو دینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم گاجر دے دیں اور مٹر دے دیں. تو دیکھیے گاجر مٹر سب بہت اچھی ہے، لیکن وہ ہم اگر 6 مہینے کے بعد انٹروڈیوس کروائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہضم کرنا ٹینڈے اور کدو اور لوکی. خیر یہ تو ہماری غذائیت کی کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کو ٹپس دے دی ہیں اپنے بچے کو پہلے میں غذا میں کیا دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے دوسری ڈیفیشنسی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی. فولک ایسڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کی دماغ کی رگوں یا نسوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے علاوہ دماغ کو اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور فولک ایسڈ سے جو ہوتی ہے وہ ہمارے خون کے خلیوں کو مضبوط رکھتی ہے اور ہماری جسم میں بہت طاقت دیتی ہے.
اور انفیکٹ ہر باڈی کی سیل کو ضرورت ہے فولک ایسڈ کی. تو فولک ایسڈ ضرور اپنے بچوں کو جو ہے ہمیں ایڈ کروانی پڑ جاتی ہے. اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ فولک ایسڈ ڈیفیشنسیز بہت کامن ہوتی ہیں, اور ایون مدرس کو جب وہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کرتی ہے, جب ان کے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, تو ہم اس وقت ماؤں کو فولک ایسڈ جو ہے وہ ایک ایسی ملٹی وائٹامن ہے جو سب سے پہلے ہم شروع کراتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا دماغی نشو و نما بہترین ہو, اس کی اسپائن کی نشو و نما بہترین ہو, اس کے جو حرام مغز ہے وہ بہترین ہو, اور اسی طرح ٹوٹل ڈیولپمنٹ اس کی خلیوں کی بہت اچھی ہو. اس لیے فولک ایسڈ جو ہے امیڈیٹلی شروع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو فولک ایسڈ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا اس میں ایک ٹپ جو بہت امپورٹنٹ لینی ہے وہ یہ ہے کہ فولک ایسڈ جو ہے وہ بکری کے دودھ میں بالکل نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگ اپنے بچوں کو بکری کا دودھ پلاتے ہیں تو کائنڈلی خیال رکھیں کہ اس کو فولک ایسڈ سے سپلیمنٹ کریں, ورنہ آپ کے بچے میں بہت زیادہ غذائیت کی کمی ہو جائے گی. یہ افورڈیبل نہیں ہے تو پھر آپ نمک لے کے تھوڑا سا, اور اس سے بچوں کو چھوٹے والے ٹوتھ برش پہ سافٹ پہ لگا کے ان کے دانتوں کو کلین کر سکتی ہے, اور اس سے بھی دانت کلین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں. فلورائڈ والا ٹوتھ پیسٹ ہم بچوں کو نہیں دینا چاہتے, کیونکہ فلورائڈ والا ٹوتھ پیسٹ ہم دیں اور بچے اگر پیٹ میں لے جائیں تو ان سے ان کو بہت ساری پرابلمس ہو سکتے ہیں, فلوروسس کے نام سے, اور بہت سی پرابلمس ہیں وہ آ سکتی ہیں. تو وہ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو کوئی بھی پرابلم ہو. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں بتانا بہت ضروری تھا. دوسرے, ایک پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو کہ فش ٹیپ ورم کہتے ہیں, فش کے اندر ہوتا ہے, اور صاف مچھلی نہیں ہوتی, صاف پانی کی مچھلی نہیں ہوتی, اس میں سے فش ٹیپ ورمز آ رہے ہیں. آپ کے پاس ایسے ورمز ہیں, ٹیپ ورمز ہیں جو کہ ان میں ہوتے ہیں, یہ جو گائے اور بکریاں وغیرہ صاف گوشت نہیں ہوتا, ان میں ہوتے ہیں. پھر آج کل آپ نے ایچ پائلورائی کا سنا ہوگا, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا بھی چیز ہے جو آپ کے بچوں کے اگر پیٹ میں چلا جائے تو بہت سارے مسائل پیدا کر دے گا. تو بازار کی چیزیں کھلاتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے بھائی کہ انہوں نے ٹھیک پکایا نہیں پکایا, انہوں نے ہاتھ دھوئے تھے, وہ جو بندہ پکا رہا تھا کھانا کیا وہ اس کو خود تو ایچ پائلورائی انفیکشن نہیں ہے, یا اس کو ٹائیفائڈ کی جراثیم تو اس کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, اور اس کی پتہ چلے کہ وہ تو اپنے جو لبلبا ہے اس کے اندر, لبلبا کہہ رہی ہوں, یہ گال بلیڈر جو ہے اس کے اندر اس نے بہت سارا جو ہے ٹائیفائڈ کی جراثیم رکھے ہوئے, اور وہ آپ کے جتنے ہم جو بات کر رہے تھے کہ کہاں سے ہمیں یہ مل سکتی ہیں ورمز یا کیڑے جو پیٹ کے کیڑے ہیں, تو وہی والی بات ہی مٹی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بھی منع نہیں کیا کہ بچوں کو مٹی میں بالکل نہ کھیلنے دیں. بچے اگر آپ مٹی میں کھیل رہے ہیں ان کو لائیں, ان کو نہلائیں, اچھے سے صاف ستھرا کریں, اور اس کے بعد ان کو جوتے اور جرابے پہنا دیں, اور ان کو جو ہے جو ناخن ان کے کاٹ کے رکھیں ان کو صفائی کا بتائیں کہ ان کو کیسے آپ نے کھانا کھلانا ہے. اور آپ خود ہاتھ دھوئیں, ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو آپ کے ہاتھ سے بھی بچوں کو جو ہے وہ ورمز جا سکتے ہیں. تو اپنی صفائی کے علاوہ اور بازار کے کھانے چھوٹے بچوں کو کھلانے کا کوئی بات نہیں بنتی, تو کوشش کریں کہ بازار کے کھانے نہ کھلائیں, اور گھر میں جو بنائیں وہ صاف ستھری غذا بنائیں اور وہ اپنے بچوں کو کھلائیں. سے اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ایک کام کر دیجیے گا کہ یہ جو میں نے آپ کو ٹاپک جس پہ میں نے آپ کو اتنا لمبا لیکچر دیا اور اتنی بات کی, تو اس ٹاپک کو کائنڈلی سب سے شیئر کریں, اپنے گھر والوں سے, خصوصاً اپنے خاندان والوں سے, اور آپ کی جو فرینڈز ہیں ان سے, تاکہ یہ ہمارا پیغام جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بچے اس سے صحت مند ہوں اور مستفید ہوں, سارے لوگ ہمارے, تو ان سب تک یہ پیغام پہنچے, اور وہ لوگ اپنے جتنے ہمارے سننے والے ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور ان کو یہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کب ٹریٹمنٹ کروانی ہے, اور کب جو ہے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے. تو میں آپ سے اب اس کے بعد یہ بھی کہوں گی کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل کا بٹن دبائیں, اور مجھے یاد رکھیں کہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس دوبارہ واپس آ رہی ہوں, اور اس دفعہ میں کوئی اور ٹاپک لے کر آؤں گی, اور جب وہ میں ٹاپک لے کر آؤں گی تو آئی ایم شیور کہ آئی ہوپ کہ وہ آپ کے کام آئے گا اور آپ کے بچوں کے لیے بہترین ہوگا. تو میں آپ سے خدا حافظ کہتی ہوں. اللہ حافظ.